اگر انسان کی سوچ بن جائے کہ ہمیں اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے، ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، ہمیں اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے کمبل بانٹیں، کہ لنگر کھلائیں گے تبھی آپ انسانیت کی سیوا کر پائیں گے۔ خیرات کا مطلب کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ بس پیسہ دینا، اناج بانٹنا، غلے بانٹنا، اسی کو ہم لوگ عام طور پہ خیرات سمجھتے ہیں۔ لیکن خیرات یہ بنا ہے خیر سے۔ کہتے ہیں کہ ایک لوکل بس تھی، وہ مسافروں سے بھری ہوئی تھی، وہ جا کر کے ایک اسٹاپ پہ رکتی ہے، تو وہاں اس اسٹاپ پر اس بس میں ایک لیڈی ٹیچر سوار ہوتی ہیں۔ ٹیچر اندر بس میں پہنچنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی سیٹ خالی نہیں ہے کہ جس پر وہ بیٹھ سکیں۔ اب وہ کھڑی تھی، اچانک اسی بس میں سے ایک غریب سی عورت اٹھتی ہے اور وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس ٹیچر سے بولتی ہے کہ میم آپ میری سیٹ پہ بیٹھ جائیے۔ اب یہ ٹیچر اس کی سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد اس غریب عورت کو ایک تشکر بھری نگاہ سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بہن میرے پیروں میں تکلیف بہت ہے۔ وہ عورت بولتی ہے کوئی بات نہیں میم، آپ آرام سے بیٹھیے۔ بس آگے بڑھتی ہے، کہتے ہیں اگلا اسٹاپ آتا ہے نا، تو ٹیچر کے بغل والی جو سیٹ تھی اس پہ بھی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس عورت کو اگلے اسٹاپ پہ اترنا تھا۔ کہتے ہیں اگلا اسٹاپ آیا، یہ عورت نیچے اتری اور وہ سیٹ خالی ہو گئی۔ وہ غریب عورت آ کر کے اس کے ٹیچر کے بغل والی سیٹ میں بیٹھ گئی۔ ابھی بیٹھی ہی تھی، پھر کیا دیکھتی کہ اسی اسٹاپ پہ ایک اور عورت چڑھتی ہے بس میں اور اس کے گود میں ایک بچہ ہوتا ہے، تو اب وہ بھی آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس غریب عورت کو اس عورت پہ بھی رحم آ جاتا ہے، یہ پھر اپنی سیٹ چھوڑ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس عورت سے جا کر کے بولتی ہے کہ بہن آپ اپنا بچہ لے کر کے اس سیٹ پہ بیٹھ جائیے۔ پھر یہ کھڑی ہو گئی، بس آگے بڑھتی ہے، اگلا اسٹاپ آتا ہے، کہتے ہیں پھر ایک مسافر نیچے اترتا ہے۔ یہ عورت اس سیٹ پہ بیٹھنے جا رہی تھی، اچانک پھر اس کی نظر پڑی کہ اسی بس میں ایک بڑے میاں سوار ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، لاٹھی کے سہارے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اس عورت نے جب اس بزرگ کو دیکھا نا تو اس کو اس بزرگ پہ بھی رحم آ گیا اور پھر اس نے اس بزرگ کا بھی ہاتھ پکڑ کر کے لا کر کے اس خالی سیٹ پہ بٹھا دیا اور خود راستے بھر کھڑی رہی۔ کہتے ہیں بیچ میں کئی سارے اسٹاپ آئے، کئی سارے لوگ اترے، کئی ساری سیٹیں خالی ہوئیں، لیکن جب کوئی سیٹ خالی ہوتی اور یہ عورت اس پہ بیٹھنے چلتی، کوئی کمزور آ جاتا، کوئی لاچار آ جاتا اور اس عورت کو اس پہ رحم آ جاتا اور یہ اپنی سیٹ چھوڑ کر کے اس کمزور اور لاچار کو دے دیتی۔ یہ سارا منظر نا اس بس میں بیٹھ کر کے وہ لیڈی ٹیچر دیکھ رہی تھی جس کے لیے سب سے پہلے اس نے سیٹ چھوڑی تھی۔ اب کہتے ہیں کئی ایک اسٹاپ گزرنے کے بعد ایک اور اسٹاپ آتا ہے کہ جہاں پر کئی سارے مسافر ایک ساتھ اترتے ہیں، تو اب کئی ساری سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ٹیچر کے بغل میں وہ عورت جس کے گود میں بچہ تھا، وہ عورت بھی اسی اسٹاپ پہ اتر گئی۔ تو اب ٹیچر کے بغل والی سیٹ خالی ہوئی، تب یہ غریب عورت آ کر کے اس سیٹ پہ بیٹھی۔ کہتے ہیں بس آگے بڑھی اور تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے بعد اس لیڈی ٹیچر نے پھر اس عورت سے سوال کیا کہ بہن ہم نے دیکھا کہ اس بس میں تم نے کئی بار اپنی سیٹ چھوڑی، آپ چاہتی تو اپنی سیٹ پہ بیٹھی رہ سکتی تھی جیسے سارے لوگ بیٹھے تھے، لیکن آپ کو کئی بار موقع ملا کہ آپ خالی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، لیکن ہر بار آپ نے اپنی سیٹ چھوڑ کر کے لا کے اس پہ کسی کمزور کو بٹھایا، کسی مجبور کو، کسی لاچار کو بٹھایا۔ ایسا کیوں کرتی رہی؟ آپ ساری راستے کھڑی ہو کر کے خود آپ نے مشقت برداشت کر لیا، لیکن دوسروں کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تب کہتے ہیں اس غریب عورت نے بڑا کمال کا جواب دیا۔ میرے بھائی، ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ پیسوں سے تو غریب ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ دل کے بڑے دھنی، بڑے امیر ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو فقیری میں بادشاہی عطا کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب اس لیڈی ٹیچر نے پوچھا کہ بہن آپ نے ہر بار اپنی سیٹ دوسروں کے لیے چھوڑ دی، آپ خود کھڑی رہی، تکلیف اٹھاتی رہی، مگر اپنی سیٹ پہ لا کر کے دوسروں کو آپ نے بٹھایا، وجہ کیا ہے؟ تب اس عورت نے کہا کہ میم میں کیا کروں، اصل میں گھروں میں کام کرتی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ میں پیسوں سے صدقہ نکال سکوں، خیرات کر سکوں، کسی کی مدد کر سکوں۔ تو میم جب میرے پاس صدقہ خیرات کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں نا، تو پھر میں راستے پہ نکل جاتی ہوں اور راستے میں کوئی روڑا نظر آتا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز نظر آتی ہے، میں اس کو اٹھا کر کے سائڈ کر دیتی ہوں، میں کسی کو پانی پلا دیتی ہوں، کسی کو کھانا کھلا دیتی ہوں اور کسی کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیتی ہوں۔ اور اس طرح میں چھوٹا چھوٹا جب عمل کرتی ہوں، میرے اس عمل سے سامنے والے کو جب خوشی ملتی ہے اور وہ مجھے مسکرا کر کے دیکھتا ہے نا،
تو اللہ کی قسم میں اس وقت اپنی ساری غریبی بھول جاتی ہوں، اور اس کو مسکراتا دیکھ کر کے میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، مجھے اندر سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کبھی کبھار میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر کے کھانا کھاتی ہوں، مجھے کوئی چڑیا نظر آتی ہے، کوئی جانور نظر آتا ہے، کتے بلی نظر آتے ہیں، میں اپنے حصے کی روٹی توڑ کر کے ان کے سامنے ڈال دیتی ہوں، اور پھر جب وہ بھوکے پرندے، وہ چڑیا، وہ جانور، وہ کتے بلی کھاتے ہیں نا، تو ان کو کھاتا دیکھ کر کے میرا پیٹ یوں ہی بھر جاتا ہے اور مجھے بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور جب میں رات میں اپنے بستر پہ لیٹتی ہوں نا، تو مجھے بڑے سکون کی نیند آیا کرتی ہے۔ وہ لیڈی ٹیچر بولتی ہیں کہ میں نے جب اس عورت کی یہ باتیں سنی تو میرا سر شرم سے نیچے ہو گیا، اور وہ عورت اگرچہ غریب تھی، ان پڑھ تھی، لیکن اس نے مجھے زندگی کا بہت بڑا سبق پڑھا دیا اور بہت کچھ سیکھ دے گئی۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، اگر آج ہماری آپ کی بھی سوچ اس عورت جیسی بن جائے تو کیا ہمارا معاشرہ جنت نہ بن جائے؟ آج بہت سارے بھائی بولتے ہیں کہ حضرت ہم بھی سماج سیوا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہاتھ خالی ہے، عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں لنگر بانٹیں، ہم بھی چاہتے ہیں بارش کے ان دنوں میں غریبوں میں تال پتری بانٹیں، ٹھنڈک کے ایام آئے تو اس میں کمبل بانٹیں، ہم بھی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہاتھ میں پیسے نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم نے کہا میرے بھائی، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے نا، اور انسانیت کی سیوا کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کرسی ہو، منصب ہو، عہدہ ہو اور بہت زیادہ پیسے ہوں تبھی آپ کریں۔ اگر انسان کی سوچ بن جائے کہ ہمیں اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے، ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، ہمیں اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے کمبل بانٹیں، کہ لنگر کھلائیں گے تبھی آپ انسانیت کی سیوا کر پائیں گے۔ میرے بھائی، کسی بھوکے کو آدھی روٹی بھی محبت سے کھلا دو نا، تو بھی انسانیت کی بہت بڑی سیوا ہے۔ کسی پیاسے کو محبت سے ایک گلاس پانی ہی پلا دو تو یہ بھی انسانیت کی بہت بڑی سیوا ہے۔ اور آپ اپنے گلی میں، محلے میں، راستے پر دیکھو کوئی بزرگ ہیں، کوئی بڑے میاں ہیں، وہ لاٹھی کے سہارے لڑکھڑاتے ہوئے کہیں جا رہے ہیں، آپ جاؤ، محبت سے ان کا ہاتھ پکڑو، ان کو سہارا دو اور عزت سے لے جا کر کے ان کے گھر ان کو پہنچا دو۔ اللہ کی قسم یہ بھی انسانیت کی بہت بڑی سیوا ہے۔ آپ پہلے کرنے کا جذبہ تو پیدا کرو، آپ اپنی سوچ تو بناؤ۔ دیکھو نا، مسلم شریف کی مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، انسان جب ٹھان ہی لے کہ ہمیں اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے اور ہمیں انسانیت کی سیوا کرنی ہے، تو پھر وہ اپنی پوزیشن نہیں دیکھتا، وہ اپنی حالت نہیں دیکھتا، بس وہ اپنے سامنے کھڑے کسی اللہ کے بندے کی مجبوری دیکھتا ہے، اور پھر اس کا درد اپنے دل میں جب محسوس کرتا ہے نا، تو اللہ اس کو آٹومیٹک خیر کے کاموں کی توفیق دے دیتا ہے۔ دیکھو، وہ بندہ تھا، وہ دکان چلاتا تھا نا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، دکان چلاتا تھا، وہ زیادہ اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کر پاتا تھا۔ عام طور پہ یہ خیرات جو لفظ بنا ہے نا، خیرات کرنا، خیرات کا مطلب کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ کہ بس پیسہ دینا، اناج بانٹنا، غلے بانٹنا، اسی کو ہم لوگ عام طور پہ خیرات سمجھتے ہیں، لیکن خیرات یہ بنا ہے خیر سے، لہذا خیر کے جتنے بھی کام ہوں، چاہے پیسے کی شکل میں آپ کسی کی مدد کریں، چاہے آپ اناج اور غلہ دے کر کے کسی کی مدد کریں، یا پھر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ علم دے کر کے کسی غریب کی فیس ادا کر کے، کسی کی اچھی رہنمائی کر کے، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ بتا کر کے، کسی کو نیک مفید مشورہ دے کر کے، یار آپ جس طور پر بھی کسی انسان کے کام آ سکتے ہیں، اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں، آپ نفع پہنچاتے رہیے، خیر بانٹتے رہیے، آپ کا ایک ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں خیرات لکھا جائے گا۔ صدقہ خیرات صرف پیسوں سے نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، آپ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے محبت کے ساتھ جاتے ہیں نا، تو یہ آپ کا ایک ایک قدم خیرات میں لکھا جاتا ہے۔ آپ جب کسی غریب کی سفارش لے کر کے کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو یہ آپ کا ایک ایک قدم خیرات میں لکھا جاتا ہے۔ یہ آپ جب اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں اور انہیں لا کر کے رزق حلال کھلاتے ہیں نا، ان کے حلق سے جتنے بھی لقمے اترتے ہیں، ایک ایک لقمہ آپ کی طرف سے خیرات لکھا جاتا ہے۔ یہ جب آپ محبت سے اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، آپ کا مسکرانا خیرات لکھا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی پریشان حال بندے کو دیکھیں، اس کے سامنے تسلی کے دو بول بول دیں،
اس کو ہمت دے دیں، اس کو حوصلہ دے دیں۔ اللہ کی قسم آپ کی یہ تسلی کے دو بول، آپ کا یہ حوصلہ دینا بھی آپ کی طرف سے خیرات ہوگا۔ یہ جب آپ کسی کے لیے غائبانہ طور پر محبت سے اٹھا کر کے خلوص کے ساتھ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ کی یہ دعا آپ کی طرف سے خیرات ہوتی ہے۔ آپ سوچ تو بناؤ، وہ بندہ تھا نا، وہ اتنا بڑا امیر نہیں تھا کہ بس پیسے بانٹے، دولتیں بانٹے، لوگوں کی مدد کرے، مگر ہاں اس کی دکان پہ جب کوئی بندہ آتا تھا اور اس کی حالت، اس کی پوزیشن دیکھ کر کے اس کو لگتا تھا کہ یار یہ مجبور ہے، یہ لاچار ہے، اس کے پاس چیزیں خریدنے کے لیے، راشن غلہ لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ کیا کرتا تھا؟ اس اللہ کے بندے کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے اس کو کچھ دن کی مہلت دے دیتا تھا اور چیزیں اس کو ادھار دے دیا کرتا تھا۔ اور پھر جب ادھاری اصولنے کا وقت آتا تھا تو جب یہ اپنے بچوں کو بھیجتا کہ جاؤ فلانے صاحب سے آج کی تاریخ میں، چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ میں ہم آپ کا پیسہ دے دیں گے، تو آج وہ تاریخ آ گئی ہے، جاؤ ان سے پیسہ لے آؤ۔ لیکن جب بچوں کو بھیجتا تو ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی تلقین کر دیتا کہ دیکھو تم فلاں کے ہاں ادھار اصولنے جا رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ سختی مت کرنا، اگر اس کے پاس پیسے ہوں وہ دے خوشی خوشی تو لے لینا، لیکن اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو جھگڑا لڑائی کرنے کے بجائے اس کو اور مہلت دے دینا کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں ہو پا رہا ہے، ایک ہفتے کے بعد دے دینا، ایک مہینے کے بعد دے دینا، اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر اس کو معاف ہی کر دینا۔ اور اگر کوئی دے اور دینے میں بھی 2-4 پیسے کم ہوں تو اس سے بھی مت جھگڑنا، اس کے ساتھ بھی سختی مت کرنا، 2-4 پیسے کم ہوں تب بھی لے کر کے آ جانا۔ کہتے ہیں بس یہی معمول تھا اس بندے کا۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور پوچھے گا بتا دنیا سے میرے لیے کیا کر کے لایا ہے۔ تو اب وہ بندہ دنیا میں چونکہ بہت زیادہ نیکوکار، پرہیزگار، دیندار تو تھا نہیں، تو اب وہ سوچے گا لیکن اس کو اپنی کوئی نیکی یاد نہیں آئے گی۔ تو کہتے ہیں اللہ خود کرم فرمائے گا اور فرشتوں کے ذریعے سے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ ہاں یار میرے پاس ایک نیکی ہے، میں دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، ان کی آسانی کے لیے چیزیں انہیں ادھار دے دیا کرتا تھا، بس اتنا۔ کہتے ہیں جیسے اس کو یہ بات یاد آئے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ میرے مالک میرا یہ معمول تھا تیرے بندوں کے ساتھ۔ اللہ فرمائے گا اگر تو بندہ ہو کر کے میرے بندوں کے ساتھ اتنی نرمی کرتا تھا، اتنا رحم کرتا تھا، تو پھر میں رحمان و رحیم ہو کر کے آج تجھ پہ رحم کیوں نہ کروں؟ جا میرے بندے، میں نے تیرے سارے پاپ معاف کر دیے، سارے گناہ بخش دیے، اور آج جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے بھی تو چاہے میری جنت میں آج تو داخل ہو جا۔ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے کا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا صلہ ہے۔ اور ابھی 2 دن پہلے کا جو معاملہ ہمارے گاؤں میں ہی خود میں نے آپ لوگوں سے بتایا، سوشل میڈیا پہ بھی اس کے حوالے سے میں نے ایک کلپ بنا کر کے ڈالی رحمت اللہ بھائی کا۔ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ہمارے رحمت اللہ بھائی نابینا ہیں، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو دل بڑا روشن عطا کیا ہے، دین سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچپن کے ایام یاد آتے ہیں، ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت تو دنوں کے نام بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتے تھے، لیکن ہمارے رحمت اللہ بھائی ہر جمعہ کو 1.5-2 گھنٹہ اذان سے پہلے ہی تیار ہو کر کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے، اور وہ مسجد میں پہنچ کر کے جب مسجد کے مائک سے نعت پڑھتے تھے، وہ ذرے ذرے میں حسن و جمال آ گیا، جگ میں جب آمینہ بی کا لال آ گیا، اتنا سوڑا انداز، اتنا پیارا لہجہ اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ، محبت اور درد کے ساتھ وہ نعت پڑھتے تھے، اور ان کی نعت کی آواز جب مسجد کے مناروں سے بلند ہو کر کے علاقے میں گونجتی تھی، تب پھر ہم بچوں کو پتہ چلتا تھا کہ شاید آج جمعہ ہے، ہمارے رحمت اللہ بھائی نعت پڑھ رہے ہیں۔ تو رحمت اللہ بھائی آنکھوں سے نابینا ہے، ایک بوڑھی ماں ہے ان کی، کوئی کمانے کھلانے والا نہیں ہے، ایک بھائی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، وہی اپنا کماتا کھاتا ہے، کچھ بچتا ہے تو گھر بیچ دیتا ہے، اسی سے ان لوگوں کا خرچہ چلتا ہے۔ مگر اتنے مجبور ضرورت مند ہونے کے باوجود ہمارے رحمت اللہ بھائی کو اللہ نے دل کی جو بادشاہت اور غنا ہوتی ہے نا، وہ چیز عطا فرمائی، خودداری کہ ہیں ضرورت مند لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی کسی سے ایک پیسہ نہیں مانگتے،
ہاں کوئی اپنی طرف سے ان کو چائے پلا دے 10-5 دے دے تو منع بھی نہیں کرتے, اس کو قبول کر لیتے ہیں, مگر اپنی طرف سے وہ کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ ان کی اپنی خودداری ہے. ایک دن میں مدرسے کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, 2-3 دن پہلے کا معاملہ ہے, اور سامنے سے رحمت اللہ بھائی آ رہے تھے. جب بھی وہ مجھے ملتے ہیں تو جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان کو کھلاتا پلاتا ہوں, چائے وغیرہ کچھ خرچہ دے دیتا ہوں. تو ان کو سامنے آتا ہوا میں نے دیکھا تو میں نے ان کو آواز دی کہ رحمت اللہ بھائی آئیے. تو رحمت اللہ بھائی کہنے لگے کہ حضرت آج میرے دوست آ رہے ہیں. تو مجھے تعجب ہوا کہ ان کے کون دوست ہیں یار, یہ تو آج تلک نہ کبھی کسی سے دوستی نہ کسی سے دشمنی, یہ اپنی دنیا میں مست رہنے والے مگن رہنے والے, ان کا کون دوست بن گیا؟ اور اگر ان کا کوئی دوست ہے یہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے بنانا چاہیے بھائی. اتنے پاک لوگ آج کی اس مطلب پرست دنیا میں کہاں ملتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ کے کون دوست ہیں؟ تو ان کے پیچھے ایک مانگتے تھے, ان کا نام تھا جعفر علی. وہ بھیک مانگتے ہیں لوگوں سے. تو وہ بابا آ رہے تھے تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں. مجھے اور تعجب ہوا کہ یہ فقیر بابا ہیں مانگنے والے, یہ رحمت اللہ بھائی کے دوست ہو گئے, وہ بھی اجنبی ہیں, گاؤں میں رہتے بھی نہیں, میں نے کبھی دیکھا نہیں, یہ کیسے دوست ہو گئے؟ تو رحمت اللہ بھائی کہنے لگے کہ حضرت یہ بابا جب بھی یہاں ہمارے گاؤں میں مانگنے کے لیے آتے ہیں نا تو یہ ہمیں کچھ نہ کچھ کھلا کر کے اور کچھ نہ کچھ دے کر کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یار میں بتا رہا ہوں سچ میں مجھے اتنا تعجب ہوا کہ یہ بابا جو خود بھیک مانگتے ہیں, دوسروں سے سوال کرتے ہیں, 2 روپیہ 1 روپیہ لے کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں لوگوں سے, یہ آپ کی اتنی فکر کرتے ہیں, آپ کو کھلا کر کے آپ کو کچھ پیسے دے کر کے جاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہاں حضرت ہمیشہ یہ آتے ہیں, کچھ نہ کچھ دے کر کے جاتے ہیں. میں نے فوراً ان بابا کو اور رحمت اللہ بھائی کو اپنی آفس میں بٹھایا, ان کے ساتھ ایک تصویر لی اور ان دونوں کا مطلب ان کے ساتھ میں نے ایک لائیو ویڈیو کیا. مجھے میرے دل نے مجبور کیا کہ یار اس دھرتی پہ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منگتا ہے, فقیر ہے, بھیک مانگتے ہیں, لیکن اللہ نے دل ان کو کیسا بادشاہوں جیسا عطا کیا ہے. اور شاید اسی کو کہتے ہیں فقیری میں بادشاہی کرنا, کہ خود کا گزارا بھیک مانگ کر کے ہوتا ہے, لیکن اگر دل میں تڑپ ہو, اللہ کے بندوں سے محبت ہو, انسانیت کی خدمت کا جذبہ اور دوسروں کے دکھ سکھ کا احساس ہو, تو یار انسان اس حالت میں بھی اللہ کے بندوں کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے, بھیک مانگ کر کے بھی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور یہاں بڑے بڑے دھنی, بڑے بڑے امیر, جائیداد پراپرٹیاں, بینک بیلنس والے, ہم نے دیکھا ہے بیچاروں کا 10 روپیہ خرچ کرنے میں بھی جان نکلتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں نا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے کنگال اور بھکاری لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سوائے دولت اور پیسوں کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں آدمی بڑا پیسوں سے نہیں ہوتا ہے, پیسوں سے انسان امیر ہو جاتا ہے, دولت سے انسان دولت مند کہلاتا ہے, مگر بڑا آدمی اس وقت بنتا ہے جب اس کے سینے میں بڑا دل بھی ہو, بڑا ظرف بھی ہو, بڑے اخلاق ہوں. یہ دنیا جن کو بڑا کہتی ہے نا, یہ بیچارے تو بڑے بونے لوگ ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, کم ظرف لوگ ہیں. بڑا آدمی تو جعفر علی بھائی جیسا ہوتا ہے. بڑا آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ خود بھوکا رہ لے لیکن اپنے بھائی کو کبھی بھوکا نہ رہنے دے. خیر وقت زیادہ ہو گیا. اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ, ایسی تڑپ, انسانیت کی خدمت کا ایسا حوصلہ اور اس طرح کا دل دردمند عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے بندوں کے کام آئیں, ہم بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ہم بھی دنیا میں اجالا بانٹیں, اور جتنا ہو سکے ہم اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائیں. اللہ سب سے پہلے ان باتوں پہ مجھے عمل کی اور پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں.